پنجاب میں طالبہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ، اور اب وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ سرکاری موقف مسترد کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ فارم 47 کی انہوں نے بھی کل پریس کانفرنس کی، دھمکیاں دیں، سب کچھ کیا، اور پھر میڈیا کو بھی کہا گیا کہ جی آپ نے بھی کوئی ایسا سوال پوچھا تو پھر آپ کو بھی آپ کی نوکریاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ تو وہ ساری باتیں انہوں نے عملاً کر کے دکھائیں، اور اب لاہور نہیں بلکہ پنجاب اس وقت تقریباً پورے پنجاب میں یوں سمجھے کہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے پورے پنجاب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری موقف بیان کیا گیا طالبہ سے زیادتی کا، وہ درست نہیں معلوم ہوتا، اور اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ طالبات جو ہیں ان کی بہت ساری آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ اس واقعے سے متعلق سامنے آ گئی ہیں، جو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ کچھ ایسے شواہد اور ایسی غیر معمولی سرگرمیاں منظر عام پہ آ گئی ہیں جو کہ طالبات خود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ پہلے تو اس پہ خاموشی سے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب زیادہ پھیلا تو اس کے بعد طاقت استعمال کی گئی، تشدد کیا گیا، پھر معاملہ مزید خراب ہو گیا، اور کل کا جو دن تھا وہ پنجاب بھر میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے پورے پنجاب میں ہو چکا ہے۔ جی پنجاب کے تمام طلبہ اور طالبات تمام شہروں میں وہ آ چکے ہیں، کیونکہ سنسرشپ ہے، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کے علاوہ آپ دکھا نہیں سکتے۔ یہ جنوبی پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یہ سینٹرل پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یہ آپ کا ساؤتھ پنجاب جو نارتھ پنجاب ہے اس میں بھی ہو، یعنی کہ تمام اضلاع میں راول پنڈی سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک، راجن پور تک احتجاج ہو رہا ہے، لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا۔ کل جو ہے وہ راول پنڈی اسلام آباد اور لاہور کا احتجاج رپورٹ ہوا، کچھ مناظر دیکھے اور اس میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غصے میں ہیں، اور توڑ پھوڑ بھی ہوئی، لاٹھی چارج بھی ہوا، اور تقریباً 150 سے زیادہ طلبہ گرفتار ہوئے۔ لاہور میں بھی متعدد طلبہ گرفتار ہو چکے ہیں، گجرات میں ہو رہا ہے، اور قصور میں ہو رہا ہے، وکاڑا میں ہو رہا ہے، بہاولپور ہو رہا ہے، بہاول نگر ہو رہا ہے، اور جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ احتجاج چل رہا ہے۔ تو کل جو طلبہ کافی غم و غصے میں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ کہتے ہیں واقعہ ہوا، اور دوسرا سبوٹاج کیا جا رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بچوں کی طلبہ طالبات کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ویڈیوز بنا کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ آپ احتجاج کریں گے تو آپ کو کالج سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ کئی طلبہ طالبات کو کالج سے نکال دیا گیا ہے، اور طاقت کے ذریعے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ طاقت سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب ایک اور کام کیا گیا ہے۔ کل جناب پولیس افسر، پنجاب پولیس کے افسروں نے، لاہور افسروں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے طلبہ کو، طالبات کو، کہ دیکھیں آپ کے آئندہ آپ کا سارا تعلیمی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے احتجاج بند نہ کیا تو، آپ کے ایڈمیشن کینسل ہو سکتے ہیں، آپ کا ایجوکیشن جو ہے سلسلہ تعلیم حاصل کرنے کا وہ رک سکتا ہے، آپ کو آگے ایڈمیشن کی پرابلم ہو سکتا ہے، پھر آپ کو ویزے نہیں مل سکتے، اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کے ویزے نہیں مل سکتے، آپ کا کرمنل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ ایسے گھناؤنے قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے طلبہ و طالبات کو، جو کہ بچے ہیں، کم سن ہیں، ان کو پیار محبت سے، اور پھر والدین کو اپروچ کیا جا رہا ہے، والدین کو بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسا ان کا ہاتھ کھلا ہے غنڈہ گردی پہ کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چیزیں تو قابو میں نہیں ہیں، اور رپورٹ ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہیں، اور بالآخر جی پنجاب بھر میں جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں پنجاب کے، اور پنجاب کے تعلیمی ادارے یعنی کہ پورے صوبے کے تعلیمی ادارے اس وقت بند کیے جاتے ہیں جب انٹیلیجنس ادارے آپ کو رپورٹ بھیجتے ہیں، جب آپ کو اسپیشل برانچ ہر ضلع سے، ہر تحصیل سے رپورٹ آتی ہے، ISI بھی آپ کو رپورٹ بھیجتی ہے کہ یہ فسادات آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ احتجاج بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس کو ظاہر ہے اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہیں نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ مار کے ان کا حشر بگاڑ دیں، یہ سٹوڈنٹس ہیں، اور سٹوڈنٹس کے ساتھ پھر اگلا کام یہ ہوا لاہور میں بھی اور پنڈی میں بھی، وکلا بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور وکلا نے بھی ان کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی، اور اس سارے میں پھر لاہور میں اس وکیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو اس ایشو کو لے کے آگے FIR درج کروانے گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کام ہوا، اور وہ یہ کہ 38 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا،
اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج ہو گئی ہے، اور ان میں بڑے بڑے نامور لوگ موجود ہیں، ٹیلی ویژن کے، یوٹیوب کے تمام جو جرنلسٹ ہیں، وہ ان کی پوری فہرست ہے۔ اگر میں فہرست بیان کرنا شروع کر دوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے، اور جو کل عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو پریس کانفرنس سے پہلے ایک ان کا جو کلپ ہے وہ آیا، شارٹ ان کا ویڈیو وائرل ہوئی، تو اس کے بعد پھر رپورٹرز کے ساتھ رابطہ کیا گیا عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ پھر وہاں کے لاہور کے رپورٹرز نے اپنے اپنے طور پر اس کی وضاحت بھی کر دی، اور لائٹ موڈ میں بتایا کہ نہیں گپ شپ ہو رہی تھی، لیکن وہ گپ شپ نہیں تھی، وہ حقیقت تھی۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ 38 صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا، اور کچھ نہیں کیا، اور جو کچھ احتجاج ہو رہا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ تو یہ تو ہو گیا ہے معاملہ۔ کل تمام دفعہ 144 پورے صوبے میں لگا دی گئی ہے، تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 804 کا اعلان کر دیا ہے پورے ملک میں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے، اور جمعۃ المبارک آ رہا ہے، اور یہ جمعہ بھی حکمرانوں پہ جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ دوسری جانب جو ان کو دوسری پسپائی ہو رہی ہے، آئینی ترامیم ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی فسطائیت کا غلبہ ہے، اور وہاں پہ بھی ظلم و ستم کی بارش، اور ایسا آپ سوچ نہیں سکتے۔ خواتین ارکان پارلیمان رو رہی ہیں باقاعدہ طور پہ، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ ظاہر ہے بچوں کو اغوا کریں گے اور بیٹیوں کو اغوا کریں گے تو وہ کیا کریں گے، بہو بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال معاملات جو ہے جی وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ تو دوسری جانب نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں، نمبرز پورے کرنے کے لیے یہ اغوا برائے تاوان کر رہے ہیں، یعنی کہ آئیں 70 کروڑ 80 کروڑ 1 ارب 1.25 ارب روپیہ لیں، بیرون ملک لیں، کسی بھی کرنسی میں لیں، ہم آپ کو دیں گے، اور کسی ملک میں سیٹ ہونا ہے تو آپ کو سیٹ کریں گے، آپ کو ویزا بھی لے کے دیں گے، پاسپورٹ بھی لے کے دیں گے۔ اتنی بڑی بڑی آفرز کی جا رہی ہیں، لیکن مزاحمت بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI، ان کے سینیٹر کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ارکان پارلیمان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ایک سینیٹر مبینہ طور پر مسنگ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان جو ہیں وہ رابطے میں نہیں ہیں، اور JUI مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں JUI نے اعلان کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ نے یہ ووٹ لینے کی کوشش کی، بلیک میل کرنے کی، دھمکیاں دینے کی، تو پھر اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین ہوں گے، اور پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اس سارے پروسیس سے نکل جائیں۔ یہ بھی بات زیر غور ہے۔ اور اسی طریقے سے نسیمہ احسان سینیٹر سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت سے تعلق ہے ان کا، ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی، انہوں نے اوپن فلور آف دا ہاؤس ساری بات بتا دی، اور جس کے جواب میں سردار اختر مینگل صاحب نے واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ وطن واپس، اور وہ واپس آ کے جو ہیں اپنے سینیٹرز کو مستعفی ہونے کا کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ووٹ نہیں دے سکتے، زبردستی ہم مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو 2 سینیٹرز جن پہ یہ تقیہ لگائے ہوئے ہیں، تقیہ کیے بیٹھے ہیں، وہ بھی نکل جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے JUI کے سینیٹرز اور ارکان قومی اسمبلی کو اپروچ کیا جا رہا ہے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور مذاکرات چل رہے ہیں، مسودہ تیار ہو رہا ہے، لیکن انہیں بھی جو ہے دھوبی بٹکا مارنے کا کوشش کی جا رہی ہے۔